بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یہ حسن اتفاق ہے فرقہ مہدویہ سے متعلق. یہ تیسرا درس دینے کا مجھے موقع مل رہا ہے، اور تینوں درس ذی القعدہ کے مبارک مہینے ہی میں پیش آ رہے ہیں. پر سال بھی جو ریاض میں درس ہوا وہ بھی ذی القعدہ ہی کے مہینے میں تھا. اس سے 2 سال پہلے جو الخبر میں درس ہوا وہ بھی ذی القعدہ کے مہینے میں تھا. اور جو آج الجبیل میں جو درس آپ لوگوں نے رکھا ہے وہ بھی ذی القعدہ ہی کے مبارک مہینے میں ہے. ذی القعدہ جیسا کہ حرمت والا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے محترم مہینہ قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مبارک مہینے میں، اس مبارک مہینے کی برکت سے ہمیں اور آپ کو حق کہنے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مہدویت کی تاریخ اور اس کی حقیقت سے متعلق میں اس سے قبل بہت کچھ کہہ چکا ہوں. میں یہ نہیں سمجھتا کہ ایک شخص جو حق کو تلاش کرتا ہے اور حق تک پہنچنا چاہتا ہے، اب اس کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت ہے. البتہ شروع کریں. آ گیا نہیں آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہم کیا کریں. تو باطل فرقے ہمیشہ کچھ ایسے شبہات پیدا کرتے ہیں کہ معمولی علم رکھنے والا یا ان کے فرقے کی حقیقت یا اصل جو کمزوری ہے، جو بنیادی غلطیاں ہیں، اس کا علم نہ رکھنے والے کو ایسے شبہات کے اندر پڑ جایا کرتا ہے. انہیں شبہات کا ایک حصہ ہے جو میرے پاس پہنچا 2 ورق کی سلسلے میں. ایک ورقے کے اندر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ مہدی کا ظہور عجم سے ہوگا، عرب سے نہیں ہوگا. یہ بنیادی نقطہ ہے جو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو ثابت کیا گیا ہے. دوسرے ورقے کے اندر جو بات ہے، یہ نقطہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس دنیا کی عمر کل 7000 سال ہے، بس اس سے آگے نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہوئی ہے وہ 7ویں سال کی ابتدا میں ہے، اور مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ 7ویں ہزار کے آخر میں ہوگا. اس کے بعد قیامت کو آ جانا چاہیے. یہ بنیادی نقطہ ہے جو دوسرے ورقے کے اندر پیش کیا گیا ہے. پہلے ورقہ کیا بنیادی نقطہ ہے کہ حضرت مہدی کہاں سے ظاہر ہوں گے؟ عجم سے، یعنی عرب سے نہیں نکلیں گے. دوسرا بنیادی نقطہ کیا ہے کہ یہ دنیا کتنے 7000 سال اس کی عمر ہے، اس کی عمر نہیں ہے.
حالانکہ اس درس سے پہلے میں دو ایک صرف بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک بات یہ ہے کہ دیکھیے، اس حیثیت سے کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، یہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہر شخص کوئی بھی ہے، کہیں کا رہنے والا ہے، اس شخص کے اوپر یہ چیز واجب ہو جاتی ہے کہ وہ حق اس چیز کو مانے جو قرآن مجید میں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز چاہے جتنی اچھی ہمیں دکھائی دے، جتنی روشن ہمیں دکھائی دے، وہ چیز کیا ہے؟ باطل. خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. جو میری ہدایت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ قرآن مجید اور نبی کی شکل میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شکل میں ہے. جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی شقاوت اور بدبختی اس کے کنارے آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذرا غور کریں، جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا، اس میں بہت سی بنیادی باتیں لوگوں کے سامنے رکھی. ان میں ایک بنیادی بات یہ تھی کہ ظاہر بات ہے اختلاف ہوگا، آپس میں فرقے بنیں گے، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج مسلمانوں کا یہ اجتماع دیکھ کر کے شیطان اس بات سے تو نا امید ہو گیا ہے کہ مسلمان اس کی پوجا کریں گے، اس کی اتباع کریں گے، اطاعت کریں گے. مگر ہاں، ایک چیز سے نا امید نہیں ہوا، ایک ایسی چیز ہے جس سے وہ نا امید نہیں ہوا. وہ کیا ہے؟ آپس میں لکڑی ضرور لگائے گا، یعنی آپس میں لڑائے گا ضرور، اختلاف ضرور پیدا کرے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کا حل کیا بیان فرمایا؟ کہا کہ میں تمہارے اندر دو ایسی چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو نہ تم گمراہ ہوگے اور نہ بھٹکو گے. وہ چیز کیا ہے؟ میری کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بالکل واضح کر دیا کہ تمہارے مسائل اور اختلاف کا حل کہاں پایا جا رہا ہے. اب اگر دو شخص ہیں اپنے اختلاف کا حل نہیں نکال پاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی کے اندر کسی سے غلطی ہو رہی ہے. چاہے بڑے سے بڑے عالم ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑے علامہ ہی کیوں نہ ہو، دونوں اگر ایک بات پر الجھ گئے اور وہ اپنی رائے کو حق ثابت کر رہا ہے، اس کا مطلب دونوں میں سے کوئی ضرور غلطی کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن اور یہ تعلیم اگر تمہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے ہوتی تو لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اس کے اندر بڑا اختلاف پاتے. اس کا مطلب ہے کہ اس قرآن میں جو حق ہے اس کے اندر اختلاف نہیں ہے نا. صحیح؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل کیا بتایا ہے کہ قرآن اور حدیث. ایک نقطے پر اور غور کر لیں آپ لوگ، جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے اس سلسلے میں اس بات سے کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہو سکتی کہ قرآن مجید جیسے بعین ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اسی شکل میں آج موجود ہے. قرآن کے معانی کے اندر لوگوں نے گڑبڑی کی ہے، قرآن کی تفسیر میں گڑبڑی کی ہے، لیکن قرآن کے الفاظ میں کوئی شخص کوئی گڑبڑی نہیں کر سکتا. قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کس عجیب انداز میں کی ہے، واللہ عقل حیران رہ جاتی ہے. اب یہ موضوع نہیں کہ میں آپ کے سامنے اس موضوع کو رکھوں، البتہ اگر آپ لوگ نیٹ پر دیکھتے ہیں تو میری ویب سائٹ جو اسلامیدوا.com ہے اس میں ایک عنوان ہے قرآن بھی عجیب چیز ہے. قرآن بھی عجیب چیز ہے، اس کو آپ لوگ پڑھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی کس عجوب انداز سے کہ دنیاوی عقل حیران ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی اور آج تک بعین ہی
یعنی دنیا کی بڑی سی بڑی طاقتیں قرآن کو مسلمانوں کی زندگی سے نکال دینا چاہیے، لیکن وہ کامیاب نہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے قرآن پہ نہیں، دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کو جتنے اچھے انداز میں صحابہ اور صحابہ کے شاگردوں نے سمجھا ہے، دوسرے نے کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا؟ جی ہاں، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اگر وہ خالص عربی تھے اور انہی کی زبان میں جو زبان اس وقت استعمال کرتے تھے، بولتے تھے، قرآن قریش کی زبان پہ نازل ہوا نا، ہے کہ نہیں؟ قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا تھا۔ اب اگر کوئی شخص قرآن کے کسی لفظ کا ایسا مفہوم بتائے جو صحابہ نے نہیں بیان کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک معمولی عقل والا انسان ذرا سوچنے کی کوشش کرے، قرآن اس زبان میں نازل ہوا جو زبان قریش استعمال کرتے تھے، اور میرا اپنا قول نہیں ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو صحیح سمجھنے والے کون ہیں؟ جن کی زبان میں نازل ہو رہا ہے۔ اور اگر کوئی اختلاف ہوتا تھا یا کوئی سی مفہوم کے سمجھنے میں غلطی ہوتی تھی تو کس سے سوال کرتے تھے؟ اللہ کے رسول۔ بھلا بتائیے اس سے بہتر قرآن کا سمجھنے والا اور کوئی ہو سکتا ہے؟ جی اچھا، یہ عقل میں آنے والی کوئی بات ہے کہ قرآن مجید تو نازل ہو کس پر؟ صحابہ کرام کی زبان میں، اور وہ وقت وہ موجود ہیں تو اللہ کے رسول پر نازل ہو، لیکن اس کے سمجھانے کے لیے 1000 سال بعد اللہ تعالیٰ کسی کو بھیجے تو سوچنے کی بات ہے۔ ایک معمولی پڑھا لکھا انسان، مجھے تعجب ہوتا ہے، عوام پر نہیں، جاہل ہے، ان پڑھ ہے، تعجب ان لوگوں پر ہوتا ہے جنہوں نے ڈاکٹریٹ کیا ہے، انجینئرنگ پڑھے ہیں، یعنی انہیں عقل اور سمجھ ہے، وہ لوگ ذرا اس پر غور کریں اس نقطے کے اوپر کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے کس کی زبان میں نازل کیا ہے؟ قریش کی زبان میں۔ یعنی عربی کے اور بہت سے لہجے تھے، لیکن اللہ نے کس کی زبان میں؟ قریش، کیونکہ بلا واسطہ جو مخاطب تھے وہ کون تھے؟ قریش تھے۔ ایک چیز، دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو اگر کسی چیز کے سمجھنے میں کوئی الجھن پیش آتی تھی تو پھر ان سے سوال کر لیا کرتے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حج کے دن آ چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا ذرا طریقہ آپ پڑھتے جائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے، اور وہ بھی نیٹ پر ہمارے آ چکی ہے وہ حدیث جابر، اللہ کے رسول کے حج کا طریقہ ہے نا، وہ بہترین سے علامہ البانی نے جمع کیا، اس کا ترجمہ کر کے ہم نے ویب سائٹ پر ڈالا ہے، اس کو دیکھ لے سکتے ہیں آپ لوگ۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا اور وہی یعنی کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صحیح تعویل جانتے تھے، آپ وہی اس کی صحیح تعویل جانتے تھے۔ اور کیا بیان کرتے ہیں عبداللہ نے؟ جس طریقے سے آپ نے عمل کیا ویسے ہم نے آپ کی اتباع، ویسے ہم نے بھی عمل کیا ہے۔ تو ایک نقطہ اہم سمجھنے کا ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں اس سلسلے میں دو مسلمان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن جس الفاظ میں اور حروف میں، حرکات میں، سکنات میں جس نقطے پر نازل ہوا ہے بعنی اسی شکل میں موجود ہے۔ اور یہ دنیا کا، اسلام کا بڑا سے بڑا دشمن، شیعوں بدبختوں کے علاوہ، دنیا کا بڑا سے بڑا دشمن بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ قرآن میں ہیر پھیر نہیں ہو پائی ہے کہ نہیں؟ ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن قریش کی زبان میں نازل ہوا اور عرب اس کو اچھی طریقے سے اس وقت سمجھتے تھے، اگر کسی چیز کے سمجھنے میں کوئی دقت پیش آتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ یہ تو پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ سمجھیں کہ البتہ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا تعلق ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو سنتے، ایک ایک بات کو دیکھتے، آپ کی ایک ایک حرکت کو نقل کرتے تھے۔